درس الرد علی المجادلین سورة المؤمن تفسیر ابن کثیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال غافر الذنب وقابل التوب أي يغفر ما صرف من الذنب ويقبل التوبة في المستقبل لمن تاب إليه وخضع لديه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ نے قرآن پاک میں دو لفظ فرمائے غافر الذنب وقابل التوب. تو بظاہر دونوں کا معنی ایک ہے، یعنی گناہ بخشنے والا، توبہ کے قبول کرنے والا. تو توبہ قبول کرنے کے بعد بھی تو گناہ بخشے جاتے ہیں. جب مقصد ایک ہے تو پھر دو لفظ کیوں لائے گئے؟ غافر ذنب کہتے تھے کافی تھا، یا صرف قابل توب ہوتا؟ اس پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غافر الذنب وقابل التوب. کیونکہ واہ ہے، جب واہ آ جائے تو لازماً دونوں کے معنی میں تغیر ہونا ضروری ہے، مغایرت ہو. اس لیے فرماتے ہیں غافر الذنب کا معنی یہ ہے کہ یغفر ما سلف من الذنب، جو پہلے گناہ گزر چکے ہیں اللہ ان کو معاف کر دیں گے. اور قابل التوب معنی یعنی آئندہ مستقبل میں اگر کوئی گناہ ہو توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیں. تو لہذا دونوں آیتوں کا تعلق جو ہے وہ الگ ہو گیا. ایک کا تعلق ماضی سے ہو گیا، ایک کا تعلق مستقبل سے ہو گیا. تو لہذا کوئی اعتراض نہیں. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ غافر الذنب کا معنی وہ چاہے تو بغیر توبہ کے بھی گناہ معاف کر دے. قابل التوبہ اور توبہ کے قبول کرنے والا دونوں میں تغیر ہے. اب اللہ فرماتے ہیں شدید العقاب، سخت عذاب ہے لمن تمرد وتغافر ہے سر الحیات الدنیا وعطان اوامر اللہ تعالی وبغا. البتہ جو تمرد کرے، سرکشی کرے، طغیانی کرے، حد سے نکل جائے اور اس دنیا کی زندگانی کو آخرت پہ ترجیح دے اور اللہ کے اوامر کو ماننے سے انکار کر دے، عطا مانا سرکشی اور بغا مانا حد سے نکل جانا، جیسے تغا بغا باغی بن جانا. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی بڑے سخت عقاب والے ہیں، عذاب والے ہیں. اب مفسر فرماتا ہے کہ اسی طرح قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی آیت موجود ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اللہ نے فرمایا میرے بندوں کو خبر کر دے کہ میں بخشنے والا بہت نہایت مہربان ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب جو ہے بڑا دردناک عذاب ہے. یعنی دونوں کا ذکر، رحمت کا ذکر بھی آ گیا، عذاب کا ذکر بھی آ گیا. اس یقرن هذین الوصفین کثیرا فی مواضع متعددۃ من القرآن لیبقى العبد بین الرجاء والخوف. اب
مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں کئی مقامات پہ اللہ نے اپنی رحمت کا بھی ذکر کیا ہے اور اپنے عذاب کا بھی ذکر کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ بین الخوف والرجاء اللہ کے عذاب کا ڈر بھی رکھے اور اس کی رحمت پہ بھی امید رکھے, یعنی اتنا یقین ہو. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت والے دن اعلان ہو جائے اذا نادى مناد, اگر قیامت کے دن اللہ اعلان کر دیں گے کہ ساری مخلوق نعوذ باللہ جہنم میں جائے گی, صرف ایک جنت میں جائے گا. حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ایک میں ہوں گا, یعنی امید ایسی ہو, یقین ہے. اور اعلان ہو جائے کہ ساری دنیا جنت میں جائے گی, صرف ایک جہنم میں جائے گا. فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ ایک میں نہ ہوں جہنم میں جانے والا. یعنی ایمان رجا امید ہو تو ایسی ہو اور ڈر ہو تو ایسا ہو. اسی لیے آپ نے دیکھا حدیثوں میں پڑھا ہے آپ نے کہ قیامت کا جب دن ہوگا ہر پیغمبر ڈر رہا ہوگا نفسی نفسی نفسی, یعنی خشیت علی نفسی. حضرت آدم سے کہیں گے, وہ کہے گا میں نے غلطی کی ہے, آج میں شفاعت نہیں کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھ لیں گے جب ہم نے منع کیا تھا کہ درخت کے قریب نہ جاؤ تم کیوں گئے, پھر میں کیا جواب دوں؟ منع حالانکہ تو اللہ ان کو معاف کر چکے ہیں, ان کی توبہ قبول ہو گئی, ان کو دنیا میں بھی بشارت مل گئی, لیکن یہ ڈر ہے کہ اللہ کی عظمت ہے, وہ جو چاہے کر, چاہے تو پھر پکڑ لے, چاہے تو معاف کر دے, چاہے تو پوچھے نہ بغیر حساب جنت دے. تو اس لیے یعنی انبیاء ہیں, معصومین ہیں, گناہوں سے پاک ہیں, جنت کے وعدے ہو چکے, پھر بھی اللہ نے ڈر ہے. اس لیے ہمیشہ ایمان جو ہے ایمان بین الخوف والرجاء, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بھی امید رکھیں. اب مفسر فرماتے ہیں غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. ذی کا کیا معنی فرماتے ہیں؟ دل مننے, بہت بڑے احسان کرنے والے. وقال قتادہ ذی النعم والفضائل, بڑی نعمتیں دینے والے, فضل فرمانے والے. والمعنى انه المتفضل على عباده المتطول عليهم بما هم فيه من المنن والانعام الذي لا يطيقون القيام بشكر واحد منها. اب معنی یہ ہوگا کہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پہ فضل فرمانے والی, اپنے بندوں پہ بے انتہا انعام, احسان اور منت کرنے والی, حتیٰ کہ بندے اگر کوشش بھی کریں تو اللہ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اللہ نے حکم دیا آل داؤد اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو. حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے خاندان میں اوقات تقسیم کر دیے, بیٹے بیٹیاں بیوی بچے سب میں اوقات تقسیم کر دیے. بھئی تم نے صبح کے بعد 1 گھنٹہ اللہ کے ذکر میں, عبادت میں, نماز میں گزارا, اس کے بعد یہ, اس کے بعد, تاکہ 24 گھنٹے میں کوئی وقت نہ ہو جب کوئی نہ کوئی حضرت آل داؤد میں سے اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو. اتنا ذکر کرنے کے بعد, شکر کرنے کے بعد ایک دن عرض کیا کہ مولا آپ نے مجھے حکم دیا ہے شکر کرنے کا, میں آپ کا شکر کر رہا ہوں, لیکن یہ شکر کرنے کی توفیق تو بھی آپ دیتے ہیں, یہ زبان بھی تو آپ نے دی ہے, یہ اعضاء بھی تو آپ نے دی ہے, تو پھر ہم آپ کا شکر کیسے ادا کریں؟ یہ شکر اگر توفیق نہ دیں, کتنے لوگ ہیں باہر کھڑے ہیں, وضو ہی نہیں کرتے, نماز ہی نہیں پڑھتے, اذان سن رہے ہیں, تکبیر سن رہے ہیں, گھر چلے کتنے لوگ ہیں کہ این نماز کھڑی ہوتی ہے اور وہ بیٹھے ہوتے ہیں سگریٹ پیے. تو اگر اندر آنے دیا ہے تو یہ
بھی تو اس کا احسان ہے کہ وہ اپنے گھر میں آنے دے، ہمیں نماز پڑھنے دے، کرنے دے، ہمیں اپنے قرآن کا درس سننے دے، ہمیں اچھی مجلسوں میں بیٹھنے دے، یہ تو اس کا کرم ہے نا، ہماری اب دیکھیں اگر بادشاہ کسی کو اپنے گھر میں بلا لے، دسترخوان پہ بلا لے تو اس کا احسان ہے. ہم تو اس قابل نہیں ہے نا کہ بادشاہ کے پاس چل جائیں، اور وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وہ اگر ہمیں اپنے گھر میں بلاتا ہے تو حضرت داؤد نے کہا یا اللہ پھر میں کیسے تیرا شکر کروں؟ اللہ نے فرمایا الآن شکرت یا داؤد، اللہ نے فرمایا پیغمبر داؤد اب تم نے میرا شکر ادا کیا ہے کہ تم نے اپنی عاجزی کا اقرار کر لیا ہے کہ یا اللہ میں عاجز ہوں، میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا. اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک. یا اللہ ہم تیرا شکر تیری مدح و ثنا نہیں کر سکتے جیسے تو نے اپنی شان بیان کی، ہم عاجز ہیں. اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں لا یطیقون القیام بشکر واحدۃ منها کہ ہم تو اس کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. اب دیکھیں سانس آ رہی ہے، ہر سانس ایک نعمت ہے. رک جائے بس بندہ کی تو ایک دن میں آدمی کتنے دفعہ سانس لیتا ہے، تو ہم نے کس نعمت کا شکر ادا کیا؟ تو اس لیے یاد رکھیں جو اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ اسی لیے محنت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ذکر کرو اللہ کا، اور افضل الذکر لا اسی طرح عین جو ہے یہ گھٹنے کی ہڈی ہے محمد الرسول اللہ. وہ کہتے ہیں اتنا ذکر کریں، ہر حال میں ذکر کریں کہ تیری زبان، تیرا دل، تیرا ہر منہ بدن جو ہے گویا اللہ کے ہو جائے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. اللہ فرماتے ہیں میرے مومن وہ ہیں کھڑے ہیں تو میرا ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو میرا ذکر، وعلی جنوبہم لیٹے ہیں تو میرا ذکر ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ آسمان اور زمینوں کی صنعت میں ذکر کر رہے ہیں کہ مولا تو نے یہ سارا نظام بے مقصد تو نہیں بنایا، لازماً اس کے بعد کوئی عالم آنا ہے جس میں ہم نے حساب دینا ہے. میں آدمی ذکر کرے، وضو ہے نہیں ہے، چل رہے ہو، درود شریف، کلمہ شریف، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، جو بھی یاد ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ بڑا ذکر کریں. اگر کسی اونچی جگہ پہ چڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر، نیچی جگہ پہ جا رہے ہیں تو سبحان اللہ، گھر میں داخل ہو رہے ہیں السلام علیکم، کسی کے مکان میں داخل ہو رہے ہیں رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، رب لما انزلت الی من خیر فقیر. ہر حال میں ذکر کریں، پھر دیکھیں گے اللہ کی نعمتیں کیسے آتی. کیوں اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم من عذابی لشدید. اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں اور تمہیں زیادہ نعمتیں دوں گا، اور اگر تم انکار کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اس لیے فرماتی اللہ نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی شمار نہیں کر سکتے ہو. دیکھو اللہ نے تیرے لیے کتنے ستارے آسمانوں پہ سجائے ہیں، آسمانوں کو زینت بخشی ہے. اللہ نے ستارے کواکب نجوم لگائے ہیں، جانتے ہو کتنے ہیں؟ کیا اللہ نے تیری حفاظت کے لیے فرشتوں کا پہرا رکھا ہے. اللہ نے تیری حفاظت کے لیے ملائکۃ الحفظہ رکھے ہیں. اللہ نے سیاحین فی الارض رکھے ہیں، زمین میں ملائکہ پھر رہے ہیں. جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے، وہاں فرشتے سایہ کر کے کھڑے ہو جاتے. تو اللہ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کرے. دیکھو نا میرا بھائی، ہمیشہ اصول ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، آپ نے فرمایا عائشہ فانظری الی من دون. عائشہ ان کو دیکھا کرو جو تم سے نیچے ہیں. جیسے آج بھی وہ پوری دنیا میں جدال کر رہے ہیں. اب دیکھو نا
مثلا میرے پاس سائیکل ہو اور مسلمان کہتے ہیں کہ جنت جہنم قیامت کے بعد مرنے کے بعد اٹھنے کے بعد فیصلہ ہوگا پھر اور میں دیکھوں کہ ایک بندہ لیگزس میں اور لینڈ کروزر میں جا رہا ہے صاحب باتیں نہ شکری ہوگی یار دیکھو میرے پاس سائیکل ہے یہ بندہ ہے جاہل ہے اس کے پاس گاڑیاں دیکھو اس لیے حضور نے فرمایا عائشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اگر میرے پاس سائیکل ہے اس کو دیکھو جو پیدل چل رہا ہے یہ وہ تباہ و باد ہے اللہ کا شکر کرو کہ چلو وہ پیدل ہے میں سائیکل پہ تو ہوں نا اگر تم پیدل چل رہے ہو اس کو دیکھو جس غریب کی ٹانگیں نہیں ہیں یا اور غیر مسلم ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو عجیب بات ہے مجھے کئی عرصے سے یہ گھٹنوں میں تکلیف ہے نا آرتھرائٹس کی لیکن اللہ جانتا ہے اور اللہ آئندہ بھی شکر کی توفیق دے میں جب دیکھتا ہوں نا کہ لوگ ویل چیئر پہ ہیں ریڑیوں پہ ہیں بساکھیوں پہ ہیں لکڑیوں پہ ٹیک لگا کے چل رہے ہیں بعض بیچارے گھسٹ رہے ہیں بعض بیچارے کھڑے ہوں گے اسی اپنی کرسی پر بھی نہیں بیٹھ سکتے جب تک دو بندے اٹھا کے اوپر اللہ کا کتنا شکر ہوتا ہے کہ مولا تیرا کرم ہے کہ ان پہ کیا حال ہوگا تمہاری خود تصور کرو تھوڑا سا غور کرو کہ اللہ نہ کرے تم ویل چیئر پہ ہو رمضان المبارک یا حج کا ہے تم حرم کے اندر ہو تمہیں پیشاب لگ جائے کیا کرو گے مجھے بتاؤ کیسے جاؤ گے حمام جناب کون لے جائے گا وہاں ریڈی کو گھسیٹ کے پھر حمام میں کیسے داخل ہوں گے آپ صرف ایک بات کا اندازہ کرو یہ تو نہیں ہے کہ کھایا پیا اور اس کے بعد جناب ڈکارے دے کے رات کو راکے مار کے سو رہے ہیں اللہ کی نعمتوں پہ غور تو کرو نا کہ کیا حال ہوگا اس وقت میرے ساتھی ہیں عالم ہیں ماشاءاللہ فاضل ہیں پی ایچ ڈی ہیں ڈاکٹر سعید ان کو پیشاب کی تکلیف ہو گئی بیچارے اللہ ہر بیمار کو شفا دے تو ہم انگلینڈ میں لندن میں گئے ان کے علاج کے لیے ہم کٹھے تھے اچھا اب اس غریب کا مجبوری ہے وہ مسینہ سکڑ گیا اس کو ہر 15 منٹ کے بعد پیشاب آ جاتا اب جب آپ گاڑی روکو اچھا یورپ میں ایک بڑا عذاب ہے کہ آپ ہائی وے پہ گاڑی روک نہیں سکتے وہاں ایک بہت بڑا عذاب ہوتا ہے جو ایکسپریس وے ہوتی ہے جسے عربی میں خط سری کہتے ہیں آپ یا جسے آپ بڑا موٹر وے کہتے ہیں وہ جو بڑے ہیں نا ہائی وے جو ہیں ان کے بس آگے آپ گاڑی نہیں روک سکتے کہ جہاں چاہو گاڑی طلاق بھی آئی ہے ایک دوسرے کے مارنے بھی آئی ہے جگہ آئے گی سروس آئے گا سروس اسٹیشن آئے گا یا سڑک کے کنارے تھوڑا سا ہٹ کے کچھ ونچے پڑی ہوگی جگہ ہوگی کہ وہاں روک سکتے اور یہ کبھی کبھی غلط فہمی اچھا اب اگر نہ روکے تو کیا کریں وہ بیچارہ تکلیف میں مبتلا ہے یاد رکھو اسی لیے قرآن نے ہمیں ہر ہدایت یعنی آخر آپ یقین کریں کہ میں نے اس بیچارے کو خود کہا کہ یار بھائی تم بھی تنگ ہو رہے ہو ہم بھی تنگ ہو رہے ہیں اور سفر بھی نہیں ہو سکتا ہر 15 منٹ کے بعد اپنی گاڑی روکنی ہے ایک پانی کی بوتل تھی نا پانی کی بوتل خالی ہو گئی میں نے کہا اس کو اوپر سے توڑ لو اسی میں بیٹھ کے پیشاب کرتے رہو کار میں ہم پیچھے نہیں دیکھیں گے جب کسی جگہ اتریں گے اس کو پھینک دیا تو پھر قدر ہوتی ہے کہ انسان کا جو اللہ نے صرف ایک سسٹم رکھا ہے پیشاب کا نہ آئے بندہ مر جائے زیادہ آئے عذاب آ جائے اچھا بعض اوقات بڑے بڑے یعنی اگر خدا نہ کرے پیشاب بند ہو جائے بندہ تڑپتا مستلق قبیلہ اچھا اگر بار بار آپ سو نہیں سکتے آدھے گھنٹے کے بعد اٹھو 8 گھنٹے کے بعد اٹھو اور یہ وہ حارث ابن ضرار ہے تو کبھی ان لوگوں پہ دیکھو نا کبھی ہسپتالوں میں جا کے دیکھو نا کس عالم میں مریض پڑے کبھی ان مظلوموں کو دیکھو نا جو گھر میں سوئے ہیں اور دشمنوں نے یا مخالفوں نے آگے جھگیوں کو آگ لگا دی 40 بندے جل گئے سوئے ہوئے ہیں خواب غفلت ہے جھوپڑیاں ہیں ان کو تو آگ ایسے پکڑتی ہے نا اللہ معاف کرے جیسے کاغذ کو آگ لگے ان پہ کیا گزری جو بچ گئے ان پہ کیا گزری ایک آدمی کی ماں جل گئی چھوٹی بچی ہے کون کرے گا کون اس کو اٹھائے گا
5 بچیاں ایک ادارے کو آگے دے دی کہ خدا کے لیے میری بچیاں مجھ سے لے لو. انہوں نے کہا چلو میں تو بھوکا مروں، ان کو اپنے سامنے میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اب سے لکھوانے میں کبھی مطالبہ بھی نہیں کروں گی کہ میری بچے ہیں کہیں جا کے روٹی تو کھائیں گی. ان کو پتہ چلا کہ اس کو اندازہ کرو کہ ایک ناخن جو ہے اس کی کیا قیمت ہے. اگر آپ ٹوٹ جائے نا پھر دیکھو نہ آپ کپڑا لگ گیا، وہ آ گیا، نہ وضو کر سکتے ہیں نہ کھانا کھا سکتے ہیں. وہ جی میرا ناخن ٹوٹا ہوا نکلا ہے باہر کہ جب وہ آئے گا تو ہم استقبال کریں گے. اللہ کی نعمتوں کے شکر کا تب اندازہ ہوگا جب نیچے نظر ڈالو. تم اوپر نظر ڈالو گے تو پھر تو نہ شکری ہوگی. اور جناب دیکھو ان کے پاس محل ہیں اور اونچی بلڈنگیں ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اور یار یہ انسان ہے، ہم انسان نہیں، اللہ نے ہمیں کیوں نہیں دیا؟ تو پھر اللہ کی تقدیر میں تم نے دخل دینا شروع کر دیا. اس لیے ہمیشہ اس پہ نظر ڈالو جو تم سے نیچے ہے. جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے عزیز ہیں، یعنی قریبی خاندانی رشتے ہیں، والدین کی طرف سے رشتہ دار ہیں، ایک وقت کی روٹی نہیں ہے. نوجوان بچیاں ہیں، کپڑوں پر ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدمی میرے دوست ہیں، وہ شیخ برادری ہے، بڑے لوگ ہیں. میں وہاں گیا تو میرے دوست میں جب اپنا عامل صدقہ بھیجتا ہوں بلوچ تھے، اسی کی بستی کا تھا. میں اس کا کو پتا کرو، نے کہا جی ہاں اسی علاقے میں فوراً نے بندہ بھیجا، وہ آ گیا. اچھا وہ شیخ صاحبان ماشاءاللہ سارے لیکن اربا پتی لوگ بڑے خستہ حال میں. میں نے کہا یار کیا حال ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دولت دینی تھی نا، معلوم ہوتا ہے ہم بلوچ سوئے ہوئے تھے. اس وقت ہم لینے نہیں گئے، یہ شیخ آگے آ گئے. اور جب اللہ نے حسن تقسیم کرنا تھا، بلوچ آگے آگے، روٹی تو نہیں ملی، حسن جمال ہے، گھر میں روٹی ہے نہیں. کوئی بات ہے یہ اللہ کے بندے وہی سو گیا، اس کا نظام ہے، وہ دکھاتا ہے. ایک کو دولت دی ہے، حسن نہیں دیا. ایک کو جمال دیا ہے، دولت نہیں دی. ایک کو طاقت دی ہے، دولت نہیں دی. ایک کو دولت دی ہے، طاقت نہیں دی. وہ اس کا محتاج ہے، وہ اس کا محتاج ہے. آپ دیکھیں بڑے سے بڑا آدمی 10 لاکھ 50 لاکھ کی کار لے آئے، ایک ڈرائیور کا محتاج. ڈرائیور بیچارہ کیا لے گا؟ 1200 1500 2000 ریال تنخواہ. لیکن وہ ڈرائیور صاحب میں نے بھی گاڑی کھڑی کر دے، شیخ صاحب کا باپ کچھ نہیں کر سکتا. کیا ہو گیا جی؟ پتہ نہیں، کوئی ڈیفیکٹ آ گیا. بونٹ کھول کے بیٹھے ہوا ہے، شیخ صاحب پیچھے گالیاں دیتے رہے. پھر صبح کو انتظار کی دیکھا نماز ہو رہی ہے. اچھا تیری ساری دولت اس ٹائم اس کے ہاتھ میں نا، جا کے کہیں مار دے کیا کرو گے؟ تو تم اتنی بڑی دولت کے بعد ایک ڈرائیور کے محتاج ہو، ایک بھنگی کے محتاج ہو. گھر میں بدبو کے بھنگے اٹھے تو گھر چھوڑ کے بھاگ گیا. آپ کو کہنے کہ ایک بھنگی کے بھی محتاج ہو، ایک جمعدار کے بھی محتاج ہو، ایک پلمبر کے بھی محتاج ہو. ایک تیرے گھر میں ٹوٹی کھل جائے، تمہارے اندر اتنا علم بھی نہیں کہ اس کو کیسے بند کرو گے، اس کے بند کرنے کے لیے بھی محتاج ہو. گاڑی خراب ہو کہنے کے بھی محتاج ہو. کسی کو عقل دیا، کسی کو حسن دیا، کسی کو دولت دی، کسی کو علم دیا. تیر ہے نکل گیا نکل. یہ اس کا نظام ہے. بس ہر بات پہ کہو رضینا باللہ وبالاسلام دینا وبمحمد نبی. اللہ تیرے ہر حکم پہ ہم راضی، تیری ہر تقسیم پہ ہم راضی ہیں. ہم جاہل ہیں جو باتیں کر بیٹھتے ہیں. تیرا یہ نظام جو ہے وہ تیرے علم میں ہے، وہاں ہماری عقل پہنچ نہیں سکتی. کتنے اولیاء اللہ ہیں، جن کی سارا دن ساری رات قرآن حدیث پڑھنے میں گزرتا ہے، وہ روٹی کے بھی محتاج ہیں. بستیوں سے روٹی آئے تو کھائیں. حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے عالم. یعنی میں آپ کو اپنے مدرسے
عرصے کی بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے مدینہ شریف میں وہ کسی نے اپنے بلڈنگ سے کمبل جو تھے نا جی وہ بیسن انکار کر دیا یہ کمبل اچھے نہیں ہیں اور خرید کے حاجیوں کے لیے نیت ڈالو. تو میں نے کہا بھی وہ تمہارے کمبل وہ کیا ہوا کہ نئے لے لیے ہیں. ان کا پرانے کدھر ہیں؟ وہ کہا جی پرانے ہیں وہ تو. میں نے کہا چھوڑو یار پرانے کیا پرانے. میں نے کہا ان کو تم بند کرو کام اٹھا کے میرے مدرسے میں بھیج دو کرایہ میں دے دیتا ہوں. تم نے پھینک دینے ہیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے 200-250 تو پتہ نہیں 600-700 ریال لگا. مدرسے میں پہنچ گیا. طالب جناب دعائیں کر رہے ہیں سردی میں جی استادوں نے کمبل بھیجے بڑے شاندار کمبل. یعنی جو انہوں نے بیکار کر کے پھینک دیے تھے وہ غریب طرح کمبل لپیٹ کے گھر والوں کو دکھانے گئے کہ دیکھو جی استادوں نے ہمارے لیے بھیجا. استادوں نے کہاں بھیجا؟ میں نے تو بھیک مانگی گری تھے. یعنی اردو میں غریب ہو کے کہا. اس لیے تمہیں تب قدر ہوگی اللہ کی نعمت کی. ایک داغ نہ ہو بتاؤ کیا. ایک زبان ذرا سا جل جائے تم کھانا نہیں کھا سکتے. ایک پاؤں میں کانٹا لگ جائے اب تم یوں کر کے چل رہے ہو جیسے کوئی جانور دھکے کھاتا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو اپنے آپ سے نیچے والے کو دیکھا کرو. غریبوں کے گھر جایا کرو. امیروں کو چھوڑو ان کے گھر جاؤ گے تو پھر نہ شکر بن جاؤ. اس لیے فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے ہو. وَقَوْلُهُ جَلَّتْ عَظْمَتُهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ. لا الہ الا اللہ فی جمیع صفاتہ فلا الہ غیرہ ولا رب سواہ لا نظیر لہ. اس کی کوئی مثال نہیں کوئی مثل نہیں. لیس کمثلہ شیء. اس لیے علماء فرماتے ہیں لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ ولا مماثل لہ ولا شبیہ لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ. مفسر کہتے ہیں لا نظیر فی جمیع صفاتہ. جیسی اس کی ذات بے مثل ہے اس کی صفات بھی بے مثل ہیں. لا الہ غیرہ. کوئی معبود نہیں اس کے. اس کے پیغمبر جو ہے چلو بھی اگر تمہاری پالنہار نہیں کوئی ساری مخلوق کو روزی دینے والا نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی. اور آخر میں فرماتے ہیں لیکن اصل بات کیا ہے کہ اللہ کے اللہ نے فرمایا اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. سب نے مرنے کے بعد اسی کے دربار میں حاضر ہونا ہے. اولین والآخرین انکم لمجموعون. اب تورات میں تم سب کو اللہ تبارک و تعالی اکٹھا کریں گے اور سب نے لوٹ کے اس کے دربار میں جانا ہے. فیجازی کل عامل بعملہ. پھر اللہ ہر عمل کرنے والے کو بدلا دیں گے. اگر عمل تمہارے بہتر ہیں اگر عمل تمہارے خیر ہیں تو بدلہ بھی خیر کا ملے گا. اگر عمل تمہارے بھیڑے ہیں تو پھر بدلہ بھی اسی طرح ملے گا. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تیری ذرے کے برابر بھی خیر ہے تو قیامت میں تمہیں ملے گی اور شر ہے تو قیامت میں تمہیں بھگتنا ہوگا. اور آگے فرماتی ہیں مفسر کہ جب اللہ عامل کو اس کے عمل کے مطابق بدلا دیں گے. کیوں؟ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں کہ قیامت والے دن جب ساری مخلوق اللہ کی دربار میں حاضر ہوگی. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نصف دن کے اندر سارا حساب کتاب ہو جائے گا. جنت والے جنت میں جہنم والے جہنم میں. یعنی حتیٰ کہ دوپہر کا جیسے دنیا میں لوگ آرام کرتے ہیں جنت والے جہنم میں. جنت والے جنت میں آرام کریں گے اور جہنم والے جہنم میں جلیں گے. وقال ابو بکر بن عیاش سمعت ابا اسحاق السبیعی یقول جاء رجل الى عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وقال یا امیر المؤمنین
انی قتلت حلی من توبۃ فقرأ عمر رضی اللہ ایک تعالی دفعہ حضور صلی اللہ وقال علیہ اعمل ولا وسلم تیأس. ابو بکر بن عیاش روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آگے کہنے لگا یا امیر المؤمنین انی قتلت حلی من توبۃ، میں قاتل ہوں، میں نے بندے کو قتل کیا ہے، کیا میری بھی توبہ قبول ہوگی یا قبول نہیں ہوگی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت پڑھی حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر وقال اعمل ولا تیأس. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے کیوں اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہو؟ اچھے عمل کرو، نا امید نہ ہو، اللہ کے دروازے میں توبہ کر لو. یاد رکھو کہ قتل جو ہے حقوق العباد بھی ہے کہ بندے کا حق بھی ادا کریں، دیت ادا کریں یا معافی دیں، ان سے حاصل کریں. اگر قتل آمد ہے تو پھر قصاص پہ تیار ہو جائیں. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو بھی اللہ راضی کر دیتے ہیں اور بندے کو بھی معاف کر دیتے ہیں، یعنی ان کا حساب بھی اللہ کہتے ہیں چلو ہم اپنی طرف سے دے دیتے ہیں. ورواه ابن ابي حاتم اللفظ المنذرين وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا عمر يعني ابن ايوب قال اخبرنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الاسم قال كان رجل من اهل الشام ذو باس وكان يفد الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ففقده عمر فقال ما فعل فلان ابن فلان. اس روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی تھا من اہل الشام، شام کے رہنے والا، ذو باس، اس لیے یہاں بڑا طاقتور، بڑا بہادر، وہ کبھی کبھی حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا. کافی عرصہ گزر گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ ملا. آپ نے پوچھا کہ خدا کے بندے کوئی جانتا ہے ما فعل فلان ابن فلان، فلان بندہ جو ہمارے پاس آتا تھا اس کا کیا ہوا، زندہ ہے کیوں نہیں آتا، بات کیا ہے؟ فقالوا یا امیر المؤمنین تطاب فی هذا الشراب قال فلا عمر کاتب وقال اکتب من عمر بن الخطاب. ان لوگوں نے تحقیق کر کے بتایا، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین وہ شراب میں بیچارہ پھنس گیا، وہ نشے کا شکار ہو گیا اور ختم ہو گیا. نشہ تو پھر ایسی بلا ہے نا جو صحت کو، دولت کو، جوانی کو، قوت کو، عزت کو، سب کو مٹا دیتا ہے. نشہ اور شراب تو ایسی بلا ہے نا کہ آدمی بس ڈھیلے کا نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاتب کو بلایا، فرمایا خط لکھو اس کو، اکتب من عمر بن الخطاب الى فلان ابن فلان. حضرت عمر کی طرف سے فلان ابن سلام علیک، تجھ پہ سلامتی ہو، فانی اعبد الیک اللہ الذی لا الہ الا هو غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. آپ نے خط میں یہی آیات مبارک لکھ کے بھیجی. ثم قال لاصحابہ ادعوا اللہ لاخیکم ان یقبل بقلبہ ویتوب اللہ علیہ. اور آپ نے فرمایا جتنے لوگ بیٹھے تھے کہ سارے اس کے لیے دعا مانگو، اللہ اس کے دل کو گناہوں سے ہدایت پہ پھیر دے اور اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ساتھی، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار کسی گناہ میں پڑا ہے، شراب میں، زنا میں، کسی عذاب میں، اس کے لیے دعا مانگو، سارے مل کے دعا مانگو کہ اللہ اس کو نکالے اس عذاب. تو یہ علاج ہے. حضرت عمر نے ان کو خط بھی لکھا، اس کے لیے دعا بھی کروا دی. فلما بلغ الرجل کتاب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جعل یقرأه ويردده ويقول غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب قد حذرني عقوبته ووعدني ان يغفر لي. اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کو خط ملا، اس بندے نے خط پڑھنا شروع کیا، بار بار پڑھ رہا ہے، بار بار اسی آیت کو پڑھتا ہے، غافر الذنب گناہ بخشنے والا، وقابل التوب اور توبہ کے قبول کرنے والا ہے اور سخت عذاب والا ہے. کہتا ہے قد حذرنی عقوبتہ،
اس آیت میں اللہ نے اپنی پکڑ سے بھی درجہ ہے اور اللہ نے مغفرت کا بھی وعدہ فرمایا ہے. فرواہ الحافظ ابو نعیم من حدیث جابر بن البرکان اللہ فرمید علی نفسی ثم وقع ثم نزع فحسن النزع. اس کے بعد رونے لگا, روتے روتے اللہ کے دروازے پہ توبہ کی, شراب چھوڑا, ہر چیز چھوڑی اور صحیح اعمال اختیار کر لی. فلما بلغ عمر خبرہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس کی خبر ملی, قال هكذا فاصنعوا اذا رايتم اخا لكم زل زلة فسددوه والسقوا الله ان يتوب عليه ولا تكونوا اعوانا للشيطان عليه. حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا یاد رکھو اگر تمہارا کوئی دوست ہے, کوئی بھائی ہے, زلتن وہ کسی بڑے گناہ میں پڑ گیا, فسددوہ اس کے قریب رہو, اس کو امید دلاؤ اللہ سے, اس کے لیے دعا کرو تاکہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے. ولا تکونوا اعوانا للشیطان علیہ, اور شیطان کے مددگار نہ بنو. کیا مانا وہ چھوڑو یار یہ شرابی ہے, اور چھوڑو بھائی یہ بڑا زانی ہے, اس کو کوئی حیا ہی, تو شیطان کی مدد کر رہے ہو نا, وہ بھی بن جائے گا. اگر سارے مجھے یہ کہتے ہیں تو پھر شرابی تو شرابی سے, برے تو برا سے. تو اگر آپ اس کو برا کہہ رہے ہیں تو گویا شیطان کی مدد کر رہے ہیں. وہ بیمار ہے, وہ مستحق علاج ہے, مستحق ہمدردی ہے کہ اس کے ساتھ ہمدردی کریں, اس کے لیے دعا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال ابن ابی حاتم حدثنا عمرو بن شیبہ قال ٹوٹ گیا اپنی بیویوں کے اپنی بیٹیوں کے دلال بنے کے پیسہ ملے. ثابت البنانی قال كنت مع مصعب بن الزبير رضی اللہ تعالی عنہ فی سواد الکوفہ. حضرت ثابت البنانی فرماتے ہیں کہ میں حضرت مصعب بن الزبیر کے ساتھ تھا کوفے کے علاقے میں. فدخلت حائطا, میں ایک باغ میں داخل ہوا, اصلی رکعتین کے 2 رکعتیں پڑھ لوں. المؤمن, میں نے یہی سورت پڑھنی شروع کی. فلم حتی بلغت لا الہ الا هو الیہ المصیر فاذا رجل خلفی علی بغلۃ شابہ. کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے ایک بندہ ہے, وہ خچر پہ سوار ہے, اور خچر بھی بڑی اور اس کے اوپر جو کپڑے پڑے ہوئے ہیں یمن کے علاقے کی, جیسے ہمارے علاقوں میں بناتے ہیں نا, رلی بناتے ہیں, چھوٹے پیس بنا کے رلی بناتے ہیں بچھانے, تو ایسے یعنی ٹکڑوں کے پیس بنے ہوئے اس کے اوپر تھے. اس کی حالت بڑی خراب ہے. فقال اذا قلت غافر الذنب, انہوں نے کہا کہ ثابت جب تم یہ آیت پڑھو غافر الذنب فقل یا غافر الذنب اغفر لی ذنبی, تو کہا کرو اے گناہوں کے معاف کرنے والے میرے گناہ معاف فرما دے. وَإِذَا قُلْتَ وَقَابِلِ التَّوْبِ فَقُلْ, جب یہ آیت پڑھو قابل التوبہ تو کہو یا قابل التوبہ اقبل توبتی ہے, اللہ میری توبہ کو بھی قبول فرما لے. وَإِذَا قُلْتَ شَدِيدَ الْعِقَابِ, جب یہ آیت پڑھو تو یا شدید العقاب لا تعاقبنی, اے سخت عذاب دینے والے مجھے عذاب نہ دینا, مجھے عذاب سے بچا لینا. قال فالتفت فلم ارى احدا, کہتے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں. فلم فقرت الى الباب قلت مر بكم رجل عليه مقطعات يمنيه قالوا راينا احدا فكانوا يرون انه الياس. کہتے ہیں کہ میں نے باہر نکل کے لوگوں سے پوچھا کہ تم نے کسی بندے کو دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں دیکھا. کہتے ہیں کہ گمان ہے کہ شاید حضرت الیاس. ثم رواه من طريق اخرى صارت من نحوه وليس فيه ذكر الياس والله سبحانه وتعالى اعلم. کہتے جی کہ جب ہم لوگ مسجد میں ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد جب ہم سلام پھیر کے فارغ بیٹھے ہیں کہ تسبیحات کہیں تو کوئی دوسری جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو پڑھتے رہیں, تمہیں کیا ایسی
تم اپنے تسبیحات ادا کرو. انہوں نے کہا حضرت پتہ نہیں ہے مساجد میں تو لوگ آتے ہیں اور کئی جماعتیں ہیں. یہ مسئلہ بھی دراصل ائمہ میں باعث اختلاف ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر محلے میں کوئی باقاعدہ مسجد ہے، مؤذن ہے، امام ہے، وقت پہ اذان نماز ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اب دوسری جماعت نہیں ہو سکتی. اگر تم نے دوسری جماعت کرنی ہے تو دور باہر، مثلا انہوں نے اندر پڑھی ہے تم برآمدے میں پڑھ لو، انہوں نے برآمدے میں پڑھی ہے تم صحن میں پڑھ لو، یعنی اس جگہ نہ پڑھو. اگر کوئی راستے کی مسجد ہے، جیسے ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہیں، راستے میں قہوے ہیں، ہوٹل ہیں، مسجدیں ہیں، وہاں تو ہر وقت جماعت ہو سکتی ہے، کیونکہ تو راستہ ہے، کوئی پہلے آئے گا، کوئی بعد میں آئے گا، کوئی اس کے بعد آئے گا، کوئی اس کے بعد آئے گا. یہ بات ہے محلے کی مسجد. کیونکہ اگر ہر آدمی آ کر اپنی جماعت کر رہے تو لوگوں میں سستی آ جائے گی کہ ٹھیک ہے جب جائیں گے جماعت کر رہے تو پھر اصل جماعت جو ہے اس کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے. کہ جماعت ہو اور منظم ہو، اور زیادہ جتنا بڑی جماعت ہوگی اتنی اللہ کی رحمت. لیکن باقی احمد فرماتے ہیں کہ دوسری جماعت بھی ہو سکتی ہے. یہ ایک علمی باتیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ دوسری جماعت ہی نہ پڑھو. مانا یہ ہے کہ آدمی کو تاکید ہو کہ اذان ہو گئی ہے، میں جا کے جماعت میں ملوں، یہ تو نہیں بیٹھے ہوں اچھا پھر میں جا کے اپنی پڑھ لوں گا. تو پھر مسجد میں مؤذن رکھنے کا، امام رکھنے کا، جماعت کے اہتمام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو بہرحال اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے، اب آپ تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور جماعت کھڑی ہوگی پڑھتے رہیں، آپ اپنا ذکر کریں. کہتے ہیں جی کہ میرے پیشاب کے بعد قطرے گرتے ہیں، میں صاف کرتا ہوں، احتیاط بھی کرتا ہوں، تو کیا میں امام بن سکتا ہوں؟ بن سکتے ہیں. اگر کوئی اور صحت مند عالم قاری موجود ہے تو اس کو امام بنا دو، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ایک وہم تو ہے نا تمہیں. جہاں تک نماز ہے تو تسلی ہے کہ وہ قطرے بند ہو گئے. پیشاب کے لیے آپ زیادہ بیٹھیں، زیادہ پانی ڈالیں، آپ ڈیلا یا ٹشو استعمال کریں، پھر استنجا کریں، تاکہ تسلی ہو جائے کہ میرے قطرے بند ہو، پھر ٹھیک ہے. اگر خطرہ ہے تو بہتر ہے کہ دوسرے کو امام بنا. لیکن آج کل تو مصیبت ہے نا جی، ہم مولوی کیسے مسئلہ چھوڑ دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کسی کو نہ ہوگا کہ ایمان غائب ہو جائے، جیسے اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، اسی طرح روح کو کسی نے نہیں دیکھا ہے. رمضان مبارک میں بد نظری کی وجہ سے، یعنی کسی عورت پہ غلط نظر پڑنے سے میرے اندر سے مادہ خارج ہوا تھا. میرا بھائی کبھی تو وہ مزی ہوتی ہے، ودی ہوتی ہے. اگر تو انسان کے عضو سے شہوت میں یاد رکھو کتاب سے کیا ہو گیا بھائی، جیسے تار نکل گئی ہوگی نا، کسی بزرگ نے پاؤں ٹپ مارا ہوگا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے بس، ٹھیک ہے، کچھ نہ کہ بس مہربانی، ہو گیا، کافی ہے جو کیا آپ نے، کافی ہے. تو اب جناب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے پیشاب سے پہلے سفید مادہ نکلنا، ایک ہے پیشاب کے بعد سفید مادہ نکلنا، ایک ہے کسی عورت پہ نظر ڈالی تو سفید مادہ نکلا، یا اپنی بیوی سے ملاقات کر رہا ہے سفید مادہ نکلا ہے، لیکن وہ منی نہیں ہے، پھر تو استنجا اور وضو کافی ہے. منی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو عضو انسانی سے ٹپک کے نکلے اور اس کے بعد عضو مر جائے، اس کو منی کہتے ہیں. در غسل بہرحال تم نے غلطی کی، اللہ معاف کرے، توبہ کرو. رمضان کا مہینہ ہو تو روزے کا معنی صرف یہ تو نہیں ہوتا کہ کھانا پینا چھوڑ دو،
روزے کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے، اپنے آپ کو روکے، منع کرے۔ صوم کا معنی کیا؟ منع کرے، کہ اپنی نظروں کو روکے، زبان کو روکے، ہر قسم کی بے حیائی سے روکے، تب جا کے روزہ ہوتا ہے۔ چیز پڑیں گے کہ مالی ہاتھ کہتے ہیں کہ اگر بیوی سے مہر حق المہر معاف کروا لوں، اگر زبردستی معاف کروا رہے ہو تو اللہ تو جانتا ہے قیامت میں پکڑے جاؤ گے، اور بیچاری وہ تو کہہ دے گی میں نے معاف کیا، کیا کرے؟ نہ کہے طلاق لے، گھر سے نکلے، کہاں جائے؟ معاف کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس کی مہر اس کو دے دو، کہو کہ تمہاری مہر ہے، جلدی پھر خوشی سے تمہیں دے دے، یہ معافی۔ اس کو پتہ ہے یہ ظالم دے گا ہی نہیں، تو معاف نہ کروں تو کیا کروں؟ گھر سے نکلوں، طلاق لوں، جھگڑا کروں، اپنے ماں باپ کو بدنام کروں، کیا کروں؟ وہ کوئی معافی شافی نہیں۔ کہتے مہر اتنا ہے کہ ہم نہیں دے سکتے، تو کیوں لکھا تھا تمہیں کسی نے پھانسی میں لٹکایا ہوا تھا؟ نہیں، مہر زیادہ لکھا تم نے لکھا، نہ لکھو، لکھا ہے تو جناب ادا کرو، ہر حال میں ادا کرو، یہ نہ ہو کہ بیوی کے مہر کی وجہ سے جہنم میں چلے جاؤ۔ یہ تو حقوق العباد ہے، تو معاف نہیں ہوگا۔ یہ تو تمہارے حج پڑھنے سے، توبہ کرنے سے، عبادت کرنے سے معاف نہیں ہوتا۔ ہمارے گاؤں میں ایک اہل حدیث ہے جو جمعہ میں ایک اذان کہتے، کوئی جمعرات پتہ نہیں کیا ہے۔ پہلے اصل میں بات یہ تھی، بال کٹوانے کے بعد بی بی کے ساتھ ملا، طواف زیارت کیا کہ نہیں کیا؟ اگر طواف زیارت سے پہلے بیوی سے ملے ہو تو ایک بدنہ یا ایک گائے یا ایک اونٹ ادا کریں۔ بادشاہ نے گھر میں بلایا تاکہ اتوا دینے کا حق اس پہ اگر یعنی ایک چھوٹے ڈسک کے بعد خون لگے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک پلید ہے، وہ دھونا چاہیے۔ آج کل تو یہ مصیبت تو یہی بن گئی کہ ہر آدمی ہو جو کچھ پڑھتا ہے سمجھتا ہے۔ کہتے جی کہ ہر 2-4 دن کے بعد میرے ہاتھ سے عطر کی خوشبو آتی ہے، بڑی اچھی بات ہے، ماشاءاللہ پیر بن جاؤ۔ بڑا آسان علاج ہے بابا، تم تو سمجھو اپنی مل لگا لی تم نے۔ اچھا اگر آتی ہے تو یہ بھی کہتی ہے کہ لوگوں کو بتاؤ جائے گا، آتی ہے، شکر کرو، اچھی بات، خوشبو آنا اچھی علامت ہے۔ ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء اور بڑے ان کے سامنے میں نے بھی یہی کیا تھا، میرا خامن نماز بھی نہیں پڑھتا اور ذہنی طور پر بھی پریشان ہے، اللہ شفا دے۔ میرے خیال یہ وہی ذہنی پریشانی ہے جو اس کو خوشبو آتی ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں، مل کے ہر جگہ نہ ہو نا، ایسے ہوتا ہے، مسائل ہے، اللہ کوئی ایسی بات تو ہے نہیں۔ اللہ بیماری رفع کرے۔ ان پر آمنے سامنے بیٹھ کے محبت سے بات کر دی جائے، دلائل دے دی جائے۔ میرے لڑکے کا رشتہ جیسے لڑکی سے ہونا ہے، اس کا بھائی یہاں پر جو ہم نے سنا ہے، اللہ عالم، جب وہ سننی ہے تو میں اس سے کروں بھائی کے ساتھ تمہارا کیا تھا کہ 8 تراویح اور 20 تراویح میں جھگڑا۔ قرآن شریف کو عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری زبان کیا مطلب؟ قرآن ہے ہی عربی، دوسری زبان میں ترجمہ تو کر سکتے ہو، لیکن قرآن تو نہیں دوسری زبان میں بدل سکتا نا، قرآن تو عربی ہے۔ ہاں اب ترجمہ تم پڑھ رہے ہو اردو میں، انگریزی میں، فارسی میں، لطینی میں، فرنچ میں، کوئی یاد نہیں، تو وہ ترجمہ قرآن نہیں، قرآن وہی ہے جو اللہ نے محمد مصطفیٰ پہ اتارا ہے۔ انا جعلناہ قرآنا لعلکم تعقلون۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو لوگ بعض لوگ ہوتے ہیں نا صرف اردو ترجمہ لکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، ہر حال میں اوپر متن لکھو قرآن کا، پھر نیچے ترجمہ، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ قرآن ہے اور یہ ترجمہ۔ اور اگر فیصلہ فرمانے علماء کو بلانے، دلائل دیکھنے
تہجد پڑھنے کے بعد وہ دعا کوئی آٹھ پڑھنا چاہتا ہے اذان شروع ہو گئی تو اذان کا جواب دے. ہاں بالکل جواب بھی دیتا ہے, دعا بھی مانگتا ہے. اولو کا اللہ اکبر, آپ بھی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر, آپ دعا بھی مانگتا ہے. ہاں اگر چاہو دعا ختم کر دو, سنت کے مطابق اذان کا وہی کلمات دہراؤ, اور جب اذان ختم ہو جائے تو حضور پاک پہ درود پڑھو. اللہ کے نبی کا خلاصہ درود شریف پڑھنے کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة وابعثه مقاما محمودا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. تو اس کے بعد پھر دعا مانگو, کوئی بات نہیں. دعا کے دوران بھی جواب دے سکتے ہو, دعا مانگ رہے ہو بھائی. میں نے بھی ان علماء سے درخواست کی تھی کہ کچھ مسائل, اگر ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے, کسی نے سلام کیا اس نے جواب نہیں دیا تو گناہ گار نہیں, اس لیے کہ حکم ہے کہ کوئی پڑھ رہا ہے تو سلام نہ کرو, اس کی تلاوت میں آپ حارج نہ ہو. اسی طرح ایک آدمی کھانا کھا رہے, آپ زبردست سلام کیا کریں. تو بہرحال کوشش یہ کیا کریں کہ سلام موقع دیکھ کے کیا جائے تاکہ وہ صحیح معنی میں جواب دے سکے. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد اس کے بعد پھر آپ ایک وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون. اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز. اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم اهلك اليهود ومن شايعهم من الكفار والمشركين والمصريين. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد اگر مذاق میں اپنی بیوی کو کوئی طلاق دے دے وہ بھی ہو گئی جناب. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی کیونکہ میرے پاک نبی کی حدیث بیماریاں پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کا مستقبل روشن فرما, ان کو خیر اور رحمت کے رشتے نصیب فرما. یا الہ العالمین جو تیرے بندے تیرے دین کا کام میں ہیں ان سب کی حفاظت فرما, دین والوں کی حفاظت فرما, دینی مساجد مدارس معاہد معابد کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں, کشمیر میں ہیں, عراق میں ہیں, یا اللہ افغان میں ہیں, شیشان میں ہیں, ہندوستان میں ہیں, بنگلہ دیش میں ہیں, پاکستان میں ہیں, ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کو استحکام نصیب فرما. میرے والدین دونوں بوڑھے ہیں اور دشمنوں کی سازشوں کو ناکام فرما دے. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کی شان میں نے اپنے والد کی قدر کچی رکھی ہے, باقی ہمارے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا. صفا مروہ دوڑ رہے ہیں, نماز کا وقت ہو جائے, کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو, جب نماز سے فارغ ہو جاؤ پھر صفا پوری کرو.
کوئی مسئلہ نہیں. یعنی آپ نے ابھی 3 چکر کی نماز کھڑی ہوگی, نماز جہاں چھوڑا وہاں سے پھر شروع کر کے اپنے 7 چکر پورے کر. وسیلے سے دعا نہیں ہوتی. جب بھی دعا مانگو اللہ سے